آج بھی ایک بہت اہم موضوع ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں، اور رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اپنے علماء کرام سے جو علمی استفادہ ہم حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ ناظرین، بلا شبہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی الہامی اور آسمانی کتابیں ہیں، لیکن آج روئے زمین پر قرآن حکیم کے علاوہ جتنی بھی الہامی کتابیں تھیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ جو قرآن کریم ہے وہی واحد ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بھی روشن کیا اور پھر زمین پر بھی اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ تو اس ٹاپک کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں زریاب ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گی کہ پہلا سوال ان کی خدمت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 بنیادی عقائد قرآن حکیم میں بیان فرما دیے کہ توحید کا عقیدہ ہے، پھر رسالت کا عقیدہ ہے، کتابوں اور فرشتوں، اور پھر آخرت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ جو کتاب کا عقیدہ ہے، اس میں کیا پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے، جبکہ ہم یہ بات کر چکے کہ اب وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، تحریف شدہ ہیں؟ کیا فرمائیں گے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور جی، یہ انٹرسٹنگ اور اچھا ضروری ٹاپک ہے آج کا، کیونکہ رمضان کے حوالے سے، قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو قرآن پاک کا نزول جو ہے، اپنے آنے سے پہلے، اس قرآن پاک کے آنے سے پہلے قرآن پاک کے آنے کا ایک اہتمام ہوا ہے، ایک پریپریشن ہوئی ہے۔ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جو کانٹینٹ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن، یہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو قرآن پاک نے یہ کہہ دیا کہ میں میٹر ہوں، اس کریکٹ کرنے کا فرقان ہوں، جی، تو اس فرقان پہ کسی چیز کو رکھنا ضروری ہے۔ یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا سب سے پہلے باقی کتابیں پڑھ کے کہ قرآن پاک میں جو کانٹینٹ ہے، وہ اس کے ساتھ کون سا کانٹینٹ ابھی ایگزسٹنگ کوئنسائڈ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ میچ کرتا ہے، مشابہت رکھتا ہے، اس کے ساتھ مترادف ہے، تاکہ آپ پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کون سا کانٹینٹ ہے جو قرآن پاک جس کو کتاب کہہ رہا ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھے گا، اگر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یا اسلام اور عقیدہ اگر یہ کہتا ہے کہ ایمان لانا ہے اس چیز پر جس چیز کی قرآن گواہی دیتا ہے، جس چیز کی قرآن شہادت دیتا ہے، تو آپ نے اسی چیز پر ایمان لانا ہے جس چیز کی قرآن شہادت دیتا ہے۔ اور قرآن جب شہادت دے رہا ہے تو ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ شہادت جس کانٹینٹ کی دے رہا ہے، وہ کانٹینٹ کہاں کہاں کس صورت میں پایا جاتا ہے۔ اب اگر وہ کسی کتاب کی صورت میں پایا جاتا ہے تو وہ کتاب معتبر ہو جائے گی۔ اگر وہ کتاب کی صورت میں نہیں اور لوگوں کے دلوں میں وہ کسی طرح پایا جاتا ہے، جیسے حفاظ کے دلوں میں قرآن پایا جاتا ہے، اس طرح اگر لوگوں کے دلوں میں وہ اس کا ایسنس پایا جاتا ہے، جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جو میسج پہلے آیا ہے، تو وہ میسج آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے، قرآن پاک کا جو نام فرقان ہے، اس فرقان کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر، اس کے ساتھ جو چیز بھی کسی بھی مٹیریل میں اس کے ساتھ اس کے مطابق درست ہوگی، وہ مان لی، تصور کی جائے گی۔ اب یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ جی، اور آپ کا سوال ہے نا کہ ایمان لانے کی شرط میں یہ چیزیں اور ایسے اس کا مقصد کیا؟ آپ دیکھیں، جب ہم ایمان مفصل جس کا آپ ذکر کر رہی ہے، ایمان مفصل جب ہم پڑھتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس سارے کانسیپٹ کے اوپر ایمان لا رہا ہوں جس کانسیپٹ کا کانٹینٹ قرآن میں موجود ہے۔ آپ سمجھیے گا اس بات کو، جب ہم سورہ بقرہ میں کہتے ہیں نا الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ کتاب ان کے لیے ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو قرآن پھر اس غیب کی لسٹ دیتا ہے کہ سب غیب پر ایمان نہیں لانا، اب اس غیب پر ایمان لانا ہے جس غیب کو قرآن پاک ٹیسٹیفائی کر دے کہ اب اس میں فرشتے ہوں، جن ہو، اس میں آخرت ہو، اس میں آنے سے پہلے کا وقت ہو، جانے کے بعد کا وقت ہو، اس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو، اس میں جو چیزیں اب قرآن پاک بیان کر دے گا، وہ ہے آپ کا غیب، وہ ہے میرا غیب۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن پاک کے مضمون، اس کے سبجیکٹ، اس کے کانٹینٹ سے
ملتی جلتی ضرور ہوتی ہیں لیکن وہ جی قرآن پاک اس کو ٹیسٹیفائی نہیں کرتا، تو وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے میچ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیزیں پھر قرآن کے ساتھ میچ ہوتی ہیں، اس لیے اس کا میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی گروہ کے ساتھ کی نشو و نما کی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میسج کو جب پہنچایا ہے تو اس کا جو حصہ قرآن پاک کہے گا کہ اب ہم اس کو فائنل ٹیسٹمنٹ میں لے کے آئیں گے، وہ باقی ساری ریولیشنز جو اس سے میچ کرتی ہیں اس کو معتبر کرے گا، اس کو ویلیو دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کو گلوریفائی کرے گا۔ یہ آگے چل کے ہم پروگرام میں مزید ڈسکس کریں گے، تاکہ میں چاہتا ہوں باقی بھی گیسٹ اس پہ اپنی رائے دیں آپ کا، کیونکہ ٹاپک اچھا ہے۔ آئی وانٹ کہ باقی مکتبہ فکر بھی اس کے اوپر اپنے رائے کا اظہار کریں۔ جی حافظ حبیب الرحمان صاحب سے ہم یہ جاننا کہ 4 اسلامی کتابیں جو ہیں یہ مختلف ادوار میں نازل ہوتی ہیں۔ بالکل، تو یہ مختلف ادوار میں نازل ہونے کے پیچھے کیا حکمت عملی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جس طرح میرے بھائی ذریعہ ہاشمی صاحب نے بات یہ کلیئر کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ملتی جلتی ان کتابوں میں نازل کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات ذہنوں میں رکھ لیں کہ یہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ بے شک اس میں جو حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو الگ الگ دور میں کیوں نازل کی، تو یہ یاد رکھیں کہ ہر قوم کا ان کی فکری سوچ، ان کی سماجی جو زندگی لائف سٹائل تھا وہ الگ تھا، یعنی کہ ہر دور کی اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ہمارا یہ شہر لاہور ہے، یہاں کے بینیفٹس، یہاں کے رولز، یہاں کے جتنے معاملات ہیں وہ عام شہروں میں نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ یہاں کی ضرورت اور ہے۔ اللہ نے جس طرح قومیں نازل کی، جس طرح تورات ہے، تورات ابھی وہ قوم جو ہے نا وہ غلامی سے نکلی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر شرعی احکامات جو اس میں تھے، قوانین تھے، اللہ نے وہ سکھائے۔ اور جو زبور اللہ نے نازل کی تو وہ اس میں اللہ نے اپنی حمد و ثنا، اپنی تعریف، عبادات کے اوپر اللہ نے بات کی ہے، کیونکہ ان کو اس چیز کی ضرورت تھی۔ پھر آگے جا کر جو انجیل ہے، اس کو اندر اللہ تعالیٰ نے روحانی اور اخلاقی جو اس کا مرکز بنا کر اللہ نے اس کتاب کو پیش کر دیا، یعنی ان کی ضرورت یہ تھی، ہر دور ہر قوم کے تقاضوں کے مطابق، بالکل ان کے مطابق، یعنی بالکل جب پھر قرآن آیا تو اس نے ان سب چیزوں کو سمیٹ لیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الگ الگ اس لیے اتریں کہ وہ قوموں کے لیے تھی، کسی ایک خاص جگہ کے لیے تھی۔ ایک وقت میں 2 نبی بھی موجود ہوتے تھے، تو ان کی شریعت، ان کی باتیں الگ الگ ہوتی تھیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اکٹھا کیا تو پھر اللہ نے ان سب کو قرآن کی شکل میں دے کر اللہ نے کہا حرف آخر قیامت تک سب کے لیے وہ مشرق مغرب، کوئی ہے نسل سے ہٹ کر، ملکوں سے ہٹ کر، وہ امیر ہے، غریب ہے، علم والا ہے، جاہل ہے، سب کا مرکز وہ کتاب قرآن ہے۔ اس کے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ان قوموں کے سٹائل رہنا، ان کی ضرورت الگ الگ تھی، اللہ نے پھر ان کے دور الگ الگ میں الگ الگ ضرورت کے مطابق اللہ نے ان نازل فرمائی تھی۔ تو کسی کو اللہ نے تورات دے دی، تو جس طرح بنی اسرائیل ہی ہے تو تورات اللہ نے دی ان کو، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جہاں سے آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اور نوعیت تھی، اللہ نے سب کی شریعت اور معاملات الگ الگ بنا کر پھر ان کو کتابیں عطا فرمائیں۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ کل کائنات کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے اب ہے۔ وہ جو تھیں وہ کچھ قبیلے تھے، یعنی کچھ لوگ تھے یا کچھ امت کے ساتھی ان کے، جس طرح عیسیٰ کے الگ، موسیٰ کے الگ، تو اللہ نے ان کو الگ الگ پھر یہ کتاب عطا فرمائی تھی۔ اچھا